بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ توحید۔ اب بالکل یہ بات نہ بھولیے گا، قرآن مجید کا از اول تا آخر ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے توحید۔ دوسرا جو مسئلہ عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کا موضوع تو توحید ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟ عملی، پریکٹیکل پیغام کیا ہے؟ پھر اگر اسے ایک لفظ میں پوچھا جائے اور ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو کیسے ممکن ہے؟ چونکہ قرآن مجید نے شروع سے آخر تک کتنے احکام دیے ہیں؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، صدقات دو، یتیم پروری کرو، بیواؤں کی سرپرستی کرو، معاملہ کرو تو صاف کرو، تولو ناپ تول میں کوئی ذرہ برابر تم بے انصافی نہ کرو، فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، نکاح کرو تو کیا آداب ہونے چاہیے، طلاق دو تو کیا آداب ہونے چاہیے، موت آئے تو وصیت کرنا واجب ہے، اگر مال دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کرنا واجب ہے، اگر تمہارے پیچھے ورثہ کے علاوہ کچھ اور رشتہ دار محروم ہیں تو ان کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے، وصیت کر کے جاؤ۔ پیدا ہونے سے لے کر وفات تک، عبادات سے لے کر معاملات تک کتنے احکام دیے ہیں قرآن مجید نے؟ سینکڑوں احکام ہیں۔ قرآن مجید کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے نا، اور برحق کہی جاتی ہے کہ قرآن مجید اس زندگی کا مکمل دستور العمل ہے۔ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں احکام تو بہت ہیں، اور میں ایک مشکل سوال یہ کر رہا ہوں کہ ان تمام احکام کو سامنے رکھ کر آپ ایک لفظ میں ایک عنوان بتائیے کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے۔ چونکہ جب کوئی پوچھے گا تو پوری تفصیل تو نہیں بیان کرنے کھڑے ہو جائیں گے آپ۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ توحید۔ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے؟ ایک لفظ میں نے عرض کیا تھا، قرآن مجید کا عملی پیغام ہے تقویٰ۔ نماز پڑھنا تقویٰ کا تقاضا ہے، روزہ رکھنا تقویٰ کا تقاضا ہے، حج کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے، معاملات زندگی میں گھر کو صاف پاک رکھنا، پرامن رکھنا تقویٰ کا تقاضا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے، شوہر داری کرنا بیوی کے لیے تقویٰ کا تقاضا ہے، بیوی کی خاطر داری کرنا مرد کے لیے تقویٰ کا تقاضا ہے، والدین کا احترام کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے۔ جتنے مسائل ہیں زندگی کے سب ایک عنوان تقویٰ میں سمٹ آتے ہیں۔ واضح ہے یہ بات بھی؟ قرآن مجید نے پورے انسانی معاشرے کو منظم کرنے کے لیے کوئی ایک نظام بھی دیا ہوگا۔ نظام کیا ہے ہمارا؟ قرآن مجید نے نظام کیا دیا ہے؟ قرآن مجید کے اس عملی نظام کا نام جو تمام انسان، یہ لفظ یاد رکھیے گا، اس فقیر کی یہ لفظیں یاد رکھیے گا، اس فقیر کی یہ لفظیں یاد رکھیے گا کہ تمام انسانی معاشرے کے لیے یہ بات ہے، صرف ایک قوم، ایک ملت یا ایک مسلک کے لیے نہیں ہے، تمام انسانی معاشرے کے لیے نظام معاشرے انسانی کا جو نظام عطا کیا ہے قرآن مجید نے، اس کا عنوان ہے ولایت۔ قرآن مجید کا عملی پیغام ہے تقویٰ، اور قرآن مجید نے جو نظام دیا ہے اس نظام کا نام ہے، اور چیلنج ہے میرا پورے عالم انسانی کے لیے، ولایت کے عنوان سے جتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جمع کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اس موضوع پر قرآن نے کس قدر روشنی ڈالی ہے۔ ایک دو مقامات پر نہیں، پورے قرآن مجید میں موضوع ولایت پر بہت سی آیتیں ہیں۔ صرف ایک آیت آپ کو یاد ہوگی، مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک یہ آیت موجود ہے اور یہ ام الباب ہے، اس باب کی تمام آیتوں میں مرکزی آیت یہی ہے۔ لیکن صرف یہی ایک آیت نہیں ہے، پورے قرآن مجید میں مفہوم ولایت، موضوع ولایت، احکام ولایت بکھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات صرف، پھر عرض کر رہا ہوں، صرف ایک مسلک کے لیے نہیں ہے ولایت، صرف ایک دین اور ایک ملت کے لیے نہیں ہے ولایت۔ وہ ولایت جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں انٹروڈیوس کی ہے وہ تمام عالم بشریت کے لیے ہے۔
بلکہ صرف عالم انس کے لیے نہیں، عالم جن کے لیے بھی ہے، عالم انس کے لیے بھی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے جو نظام مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اس نظام کا نام ہے ولایت۔ ہاں یہ مطلب تشریح طلب ضرور ہے، اور ظاہر ہے کہ اب 10 منٹ میں یا 20 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ اتنا وسیع موضوع ہے۔ علماء، فقہاء، مفسرین، قانون داں حضرات، دانشور صاحبان سر جوڑ کے بیٹھیں، اس فقیر کی بات پر ذرا غور کریں جو عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی آیتوں سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے کون سا فلسفہ ولایت ابھر کے سامنے آتا ہے، کون سا نظام ولایت ابھر کے سامنے آتا ہے؟ فلسفہ ولایت، حقیقت ولایت، نظام ولایت، یاد رکھیے گا۔ بالکل میں تو مجبور ہوں یہ کہنے پر، جیسے کل عرض کیا تھا کہ 1400-1500 برس سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر جناب مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کو یہ بحث قائم کرنی پڑی یا نہیں پڑی کہ آخر قرآن اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا کوئی موضوع بھی ہوگا۔ اس موضوع کو کشف کرنے کے لیے ایک عالم نے فکر کی اور اپنا نتیجہ فکر پیش کیا، واضح ہے۔ حالانکہ قرآن تو ہے 1400 برس سے، تو پھر موضوع کا تعین جناب مولانا مودودی کے سامنے کیوں ابھر کے آیا؟ بس اب اس پر بحث نہیں کروں گا۔ اسی طرح کوئی کہے کہ یہ جو آج کل نظام ولایت کی بحث کرتے ہیں آپ حضرات، 1400 برس سے جو شریعت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس شریعت کے سلسلے میں یہ لفظ ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ ارے اس سے پہلے نہیں سنا تو آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ فکر انسانی کے ارتقاء کا سفر جاری ہے، ہر علم میں ارتقاء کا سفر جاری ہے، ہر علم میں ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ قرآن فہمی میں بھی ارتقاء کا سفر جاری ہے، فقہی فکر بھی جاری ہے، شریعت فہمی میں بھی ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ جیسے جیسے کاروان انسانی آگے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ذہانتیں بارور ہو رہی ہیں، جیسے جیسے قلوب بیدار ہو رہے ہیں، ویسے ویسے اسی موضوع میں سے نئے نئے عناوین ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، یا جو عناوین تھے وہ مزید واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر کل ولایت سمجھ میں نہیں آئی تو آج ولایت سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب ایک جملہ عرض کرنے دیجئے، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے اور مختلف ذوق رکھتے ہیں لوگ، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مختلف ذوق کے ہوں گے، لیکن یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی تو یہ بات کہ ولایت کا براہ راست تعلق توحید سے ہے۔ بغیر توحید حق صمدی ولایت کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا۔ وہ حضرات، وہ جہال، وہ نادان، وہ غافل جو صرف ولایت کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور اس انداز سے بلند کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، توحید کی حقیقت جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتی ہے ان کے ہاں۔ وہ یہ یاد رکھیں، یہ محض نادانی ہے، یہ محض جہالت ہے۔ ولایت کا کوئی وجود نہیں ہے اگر توحید نہ ہو۔ دراصل توحید کے عملی نفاذ کا نام ولایت ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ یاد رہ جائے گا اس فقیر کا، ولایت کا دم بھرنے والوں، ولایت توحید کے نفاذ کا نام ہے۔ ویسے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ حمد الہی بھی کریں تو حمد الہی پھر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ انداز سے، اطوار سے، اسلوب حیات سے حمد الہی ظاہر ہو۔ ہر شے کی قدردانی حمد الہی ہے، ہر شے کی قدردانی حمد الہی ہے، ہر شے کی قدر شناسی حمد الہی ہے، ہر شے کی اصلی قیمت کو پہچاننا حمد الہی ہے، اور ہر شے کی اصلی قیمت کو ادا کرنا عبادت الہی ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو جس طرح حمد کا نفاذ ہمارے عمل میں ہو رہا ہے، اسی طرح جب مکمل حقیقت توحید کا نفاذ زندگی میں ہوگا تو اس کی شکل کوئی اور نہیں ہوگی بجز ولایت۔ ولایت نفاذ حقیقت توحید کا نام ہے، یعنی ولایت عام انسانی زندگی میں اور اس کائنات کی لہلہاتی ہوئی زندگانی میں
ماحول زندگی میں توحید کی عملی تجلیوں کا نام ہے ولایت۔ ولایت کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صرف لفظ ولایت دہراتے رہنے سے ولایت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لفظ ولایت کا کیسا کیسا غلط استعمال ہوا ہے اردو میں، آپ کی زبان میں، یہاں ادبا شعراء بہت سے بیٹھے ہوں گے، لغت نگار حضرات بیٹھے ہوں گے، لغات پر ڈکشنری پہ نظر ہوگی۔ لفظ ولایت کا یہاں بہت سے حضرات بڑے بوڑھے بیٹھے ہوں گے جن کے سر کے بال سفید ہیں، اگرچہ یہ سامنے جو بیٹھے ہیں انہوں نے خضاب لگا رکھا ہے غالباً، لیکن اصلی جو نور ہوتا ہے وہ کسی خضاب سے چھپتا نہیں ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو بزرگ حضرات ہیں، یہ نوجوان بچے پوچھیں ذرا اپنے بوڑھے بزرگوں سے، میں نے دونوں لفظیں استعمال کر لی، بوڑھے بزرگ بھی، ورزے کہنا تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر بوڑھا بزرگ نہیں ہوتا، بزرگی کوئی اور شے ہے، بڑھاپا کوئی اور شے ہے، اور اسی طرح ہر جوان مرد نہیں ہوتا، ظاہری جوانی کچھ اور ہے، جوان مردی کچھ اور ہے۔ تو ہم اپنے جوانوں سے جوان مردی چاہتے ہیں، بوڑھوں سے بزرگی چاہتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ جب انگریز بہادر کی حکومت تھی یہاں تو معلوم ہے کیا کہا جاتا تھا؟ بعض جو سرمایہ دار حضرات، صاحب حیثیت حضرات اس زمانے میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے لندن تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ میرا بچہ ولایت گیا ہے۔ اے سبحان اللہ! پوچھئے ذرا کس معاشرے سے آپ کا تعلق ہے، ذرا دیکھیے ولایت کا کیسا استعمال کرتے تھے۔ اب مقام منبر ہے، میں عرض نہیں کر سکتا کہ اور لفظ ولایت کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی تھیں۔ میرا اپنا ذوق ہے، بعض الفاظ میں منبر سے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ڈکشنری میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، مہذب اللغات دیکھ لیجئے، تاریخی اردو لغت دیکھ لیجئے، کہیں دیکھ لیجئے کہ ولایت کے لفظ کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا جوڑ رکھا تھا۔ وہاں سے کوئی شخص اگر کوئی جانور لے آتا تھا تو اس کو بھی ولایتی جانور کہا جاتا تھا، وہاں سے کوئی مشروب آتا تھا، حرام مشروب، تو اس کو ولایتی، ذرا غور فرما رہے ہیں، برن کیا کہوں، ذوق و دانش بے بایت گریست، اس ذوق پر اور اس دانش پر رونے کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے؟ اپنی زبان تہذیب سے جڑی ہوتی ہے نا، زبان تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ کیا پستی تھی، کیا ذوق کی خرابی تھی کہ اگر کوئی شخص لندن گیا ہے تعلیم حاصل کرنے یا تجارت کرنے یا کسی غرض سے، تو آپ کہہ رہے ہیں ولایت گیا ہے۔ ولایت دیکھیے کہ آپ کے تہذیبی کلیدی الفاظ کو کس کس طرح پامال کیا گیا، اور اس وقت خاموش رہے آپ، اور آج جب ولایت کو دوبارہ اس کا اصلی مرتبہ مل رہا ہے تو اس وقت آپ معترض ہو رہے ہیں۔ ولایت اگر انگریزوں سے جڑ جائے تو قبول کرتے ہیں، فقیہ سے جڑ جائے تو اعتراض کرتے ہیں۔ کیا ذوق پروان چڑھایا ہے آپ نے، کیا شعور زبان ہے، کیا نظام اعتقاد ہے، کیا جذبات ہیں، کیا آپ کا جوش ہے، کیا آپ کی نسبتیں ہیں، کیا آپ کی اضافتیں ہیں، کیا آپ کے عقیدے ہیں، کیا آپ کی عقیدتیں ہیں۔ کوئی ایک بیان مجھے میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی نے اعتراض کیا ہو لفظ ولایت کے اس استعمال پر جو آپ برطانیہ کو ولایت کہتے تھے اصلاً۔ اب یہ ولایت دوبارہ مشرف با اسلام ہو رہی ہے آپ کی۔ ولایت کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ ولایت ظاہر ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ولایت معصوم، نہیں، لیکن یہ ولایت پرتو ہے، جس طرح میں نے کہا ولایت معصوم حقیقت توحید کا نفاذ ہے، اسی طرح جو ولایت غدیر کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ، اس ولایت غدیر کے کلمے کا عملی نفاذ ہے ولایت فقیہ۔ یہ تصور ہی کہاں سے آتا اگر ولایت غدیر نہ ہوتی ہمارے پاس۔ ولایت غدیر وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
اس ولایت غدیر کو عملی نصاب میں، عملی نظام میں داخل کرنے اور نافذ کرنے کا نام و دستور ولایت فقیہ ہے۔ ذرا ہمدردانہ طور پہ غور کرنے کی کوشش کیجئے، صرف زبان اعتراض نہ کھول دیجئے، ہمدردانہ طور پر مطالعہ کیجئے، مطالعہ کیجئے، گہرائی تک مطالعہ کیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا بات علماء ارشاد فرما رہے ہیں۔ مثلا بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اب آ گئی ہے براہ راست بات تو کہتا ہی چلوں۔ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں نا ساری دنیا میں کہ علماء سے، مجتہدین سے، فقہا سے عوام دور ہو جائیں اور نظام ولایت فقیہ سے دور ہو جائیں، اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ غور کیا ہے آپ نے؟ فقہا سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ علم کے مراکز سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ علماء سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ غور کیا ہے آپ نے؟ یعنی میں نے کبھی ایک سوال کیا تھا، بہت واشگاف لفظوں میں پھر کر لوں۔ میرا تعلق ایران سے نہیں ہے، ویسے واضح رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ولایت فقیہ کا تعلق بھی صرف ایران سے نہیں ہے۔ ولایت فقیہ کا تعلق تو غدیر سے ہے، اور غدیر تمام کائنات کی جاگیر ہے۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی ولایت تو نافذ ہے پوری کائنات پر، ان کی ولایت نافذ ہے پوری کائنات پر۔ ذرہ ذرہ مطیع فرمانے خدا ہے، اور ذرے ذرے پر اللہ کا ولی حکمراں ہے۔ بے شک ذرے ذرے پر اللہ کا ولی مطلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم جاری ہے۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے میں تھے تو خود امیر المومنین تھے نا کوفے میں، ظاہری طور پر، یعنی اس وقت ولایت ظاہری باطنی سب یکجا ایک نقطے پہ ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود مملکت اسلامی کے مختلف صوبوں میں ان کے گورنر اور سفیر تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ کہیں جناب مالک اشتر کو بھیجا تھا آپ نے گورنر بنا کے؟ کہیں جناب محمد ابن ابی بکر کو بھیجا تھا گورنر بنا کے؟ کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تھا گورنر بنا کے؟ کہیں جناب حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری کو بھیجا تھا آپ نے گورنر بنا کے؟ مختلف جگہوں پر آپ نے مختلف گورنر بھیجے تھے یا نہیں؟ ولی مطلق خود تھے، مختلف جگہوں پہ گورنر تھے۔ اب وہاں کی رعایا یہ کہتی کہ ہم تمہیں تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو بس علی علی کرتے ہیں۔ یہ معقول رویہ ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا آج ایک بات کہی جائے گی کہ وہاں تو جناب حضرت نے اپنے قلم سے لکھ کے کسی کو دستور حکومت دیا تھا اور کہا تھا جاؤ وہاں کے تم گورنر ہو۔ ان کو تو نہیں لکھ کے دیا ہے، وہ دکھائیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے عمومی فیصلہ، عمومی حکم، اور ایک ہوتا ہے انسانی کوشش۔ آج وہ پردہ غیب میں ہیں تو ہم ان کے احکام کے نظام کو قائم رکھنے کی کوشش بھی کریں یا نہ کریں۔ یعنی کیا ہم مشرکوں کا نظام اختیار کر لیں؟ جنہوں نے اپنی تحریف کر دی کتاب، ان کا نظام اختیار کر لیں؟ شرق و غرب کے فاسق و فاجر مشتراکی اور سرمایہ دارانہ نظام کو اختیار کر لیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، ہم نبوت مصطفیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ہم قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں، ہم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں، تو اس یقین کا اظہار ہمارے عمل میں ہونا چاہیے۔ اور عمل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سامنے ہوں یا نہ ہو۔ سامنے ہو اور اطاعت کی تو کون سی بڑی اطاعت ہے؟ آقا بظاہر آپ ہمارے سامنے نہیں ہیں، آپ کا فرزند بھی پردہ غیب میں ہے، پھر بھی دیکھیے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہی کا نظام برقرار رہے۔ بس اس کوشش کا نام ہے نظام ولی فقیہ، نظام ولایت فقیہ۔ اس کوشش کا نام ہے، اس انسانی کوشش کا نام ہے اہل بیت کے مکتب سے بصیرت حاصل کر کے، اہل بیت اطہار کے مکتب سے بصیرت حاصل کر کے، علم حاصل کر کے، تربیت حاصل کر کے یہ کوشش ہے کہ نظام انسانی، نظام اسلامی
نظام ولایت ہو، اس لیے کہ یہی نظام ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام اور نہیں ہے جو قرآن مجید سے استنباط ہو سکے۔ یہاں ٹھہر کے ایک بات اور عرض کر دوں، بعض حضرات سرے سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید نے کوئی واضح نظام حکومت نہیں دیا، کہتے نہیں کہتے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ دو بیانات ہیں آپ کے، ذرا غور کر لیجئے، اس میں تضاد تو نہیں ہے کہیں۔ ایک طرف آپ کا یہ بیان کہ قرآن مجید اور اسلام نے انسانی زندگی کے ہر شعبے پر روشنی ڈالی ہے، ایک مکمل نظام ہے، ہر واعظ، ہر فقیہ، ہر مفسر یہ کہتے ہوئے تھکتا نہیں ہے کہ قرآن مجید اور اسلام پوری انسانی زندگی کے لیے مکمل نظام ہے، مکمل نظام ہے، مکمل نظام ہے۔ ایک طرف یہ اعلان اور دوسری طرف یہ اعلان کہ قرآن مجید نے کوئی واضح حکومت کا دستور نہیں دیا۔ تو یہ نقص ہے یا کمال؟ اگر ہر شے پر روشنی ڈالی ہے تو اس انسانی زندگی میں حکومت کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رجسٹریشن کرنے کہاں جاتے ہیں؟ کوئی حکومت کا نظام ہونا چاہیے۔ وفات ہوتی ہے کسی کی تو کہاں رجسٹریشن ہوتا ہے؟ تعلیم حاصل کرتا ہے بچہ تو سند کون رجسٹر کرتا ہے؟ کہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو سہولت سفر کے لیے آپ کو پاسپورٹ وغیرہ کون جاری کرتا ہے؟ یعنی تعلیم سے لے کر، صحت سے لے کر، تجارت سے لے کر، زراعت سے لے کر، ولادت سے لے کر وفات تک، پوری انسانی زندگی میں جو سب سے بڑا اثر انداز ہونے والا مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ حکومت۔ اور ادھر آپ بتاتے ہیں کہ پیدائش کے متعلق احکام اسلام نے دیے، تعلیم کے لیے دیے، تربیت کے لیے دیے، ہر چیز کے لیے اسلام نے احکام دیے، مگر حکومت کے لیے احکام نہیں دیے۔ یہ ایک تضاد ہے، واضح تضاد، صریحی تضاد اور تناقض۔ یہ تناقض دور کریں اور باور کریں، قرآن مجید کو کھلی ہوئی آنکھوں سے، کھلے ہوئے دل سے مطالعہ کریں۔ قرآن مجید نے نظام انسانی کی تنظیم کے لیے اور قیام حکومت کے لیے بھی ایک مکمل نظام اور نظریہ عطا کیا ہے جس کا نام ولایت ہے۔ جب معصوم موجود ہو تو معصوم کی ولایت نافذ ہوگی، جب معصوم پردہ غیب میں ہو تو نائب معصوم کوئی نہ کوئی ہوگا جو اس ولایت کے نظام کو نافذ کرے گا۔ اسے دل و جان سے قبول فرمائیں۔ اگر آپ کو ولایت غدیر کا حق ادا کرنا ہے، اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عہد وفا نبھانا ہے، جو بیعت کی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی آپ کی روحوں نے میدان غدیر میں، آپ کی روحوں نے جو بیعت کی ہے میدان غدیر میں امیر المومنین کی، اس کا اگر حق ادا کرنا ہے تو قرآن کے نظام ولایت میں رہنا پڑے گا اور اسے برپا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اسے اختیار کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے یہ ولایت تشریعی ہے، قانون سے متعلق ہے، اعتباریات میں سے ہے۔ ولایت امیر المومنین سے کسی کی ولایت کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا، معصوم کی ولایت سے کسی کی ولایت کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ معصوم کی ولایت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت، خدا کی قسم رسول کی ولایت ہو یا علی کی ولایت، اس کے کرشمے زمین تا آسمان دیکھے جاتے تھے، دیکھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے رہیں گے۔ کتنے معجزات ہیں جو دست علی سے ظاہر ہوئے ہیں، کتنے معجزات ہیں جو معصومین سے ظاہر ہوئے ہیں، کتنے معجزات ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئے۔ یہ مجمع کم سے کم جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ اسے ان مطالب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں معجزات کا انکار کرتے ہیں، روایات کا انکار کرتے ہیں، لیکن میں معجزہ رد الشمس تک بھی کسی معجزے کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے ان تمام معجزات پر۔ میں نے کیا عرض کیا تھا تقریر کے آغاز میں؟ ولایت نفاذ توحید کا نام ہے۔ وجود سورج کا دلیل باری تعالی ہے،
لیکن سورج کا غروب کے بعد پلٹ آنا نظام ولایت کی گواہی ہے۔ سورج نظر آ رہا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ سورج جس طرح جس سمت میں جا رہا ہے اللہ کے حکم پہ جا رہا ہے، اللہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کا راستہ بدل دے۔ ظاہر کیسے ہوگا؟ ولایت کے ذریعے سے۔ حقیقت توحید کا اظہار اور نفاذ ولایت، یہ ولایت معصوم ہے۔ یہ ولایت وہ ہے کہ اس ولایت کی منزل پر کوئی دوسرا آ کے ہمسر علی ابن ابی طالب نہیں ہو سکتا۔ چاند اپنی جگہ چمک رہا ہے، یہ اپنے وجود سے اور اپنی روشنی سے کس کی حقیقت پہ دلیل ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر کہ وہ خالق ہے، اسی نے ہمیں نور بخشا۔ لیکن اس چاند کو کوئی صاحب ولایت کبریٰ ایک اشارہ کر دے اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ یہ اعلان ولایت ہے۔ وجود اس کا اعلان حقیقت توحید ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو جانا اور پھر جڑ جانا، یہ اعلان نظام ولایت تکوینی معصوم ہے۔ یہ پوری کائنات حقیقت توحید پر گواہ ہے، اور حقیقت توحید کے نفاذ کا نام حقیقت ولایت ہے، اور وہ ولایت معصوم ہے۔ وہ کون سی ولایت ہے؟ ولایت معصوم، ان کو جاؤ ان کو جاؤ۔ لیکن ولایت معصوم سے وابستہ رہنے کے لیے بدل و جان اس ولایت کو بھی جزو زندگی بنانا پڑے گا۔ مفر نہیں ہے، بس گفتگو روک رہا ہوں۔ پروردگار کا سلام ہو اس کے منتخب بندوں پر۔ آئیے ہم بھی سلام کریں۔ ہم آج اس ذات پر سلام کریں جس کو روز عاشورہ کوئی سلام کرنے کے لیے آمادہ نہ تھا۔